کھیت میں ڈال دیے تھے میں کیا کرتا تھا. اللہ کریم کرم کرے، رحم کرے، برکت کرے. کسی نے یہ سوال پوچھا ہوا تھا، وہ پوچھ لیں آپ. بار والا سوال ایک بچے نے سوال کیا، بڑی پریشانی میں سوال کیا اس نے، چونکہ وہ احمد کی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پوسٹ ڈاک کر رہا ہے اب فی الحال باہر. تو اس نے اسپیشلی کچھ چیزیں مجھے بھیجی. وہ قرآن کریم کی آیات تھیں، جس طرح میں انسٹا پہ پڑھ رہا تھا ترجمہ اور سارا. میں نے کئی بار اس میں بھی غلطیاں اچانک نظر آ جاتی ہے، سورت نمبر یا آیت نمبر غلط ہوتی ہے، سورہ ہی ٹوٹل غلط لکھی ہوتی ہے، یا اس کی ٹرانسلیشن ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اچانک دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اس بچے نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی ہیں اور خوفناک چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، اس نے سوال یہ کیا کہ سر یہ حالات ہیں، اس کے لیے تیاری کیا ہے. ٹھیک، کہ ہمارے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے. ابھی بھی کوئی بھی قرآن پڑھنے پہ تیار نہیں ہے، قرآن میں غور کرنے پہ، پڑھنا اس کا ترجمہ ہی پڑھنے پہ تیار نہیں ہے. حیران ہو کے کہتے ہیں اچھا قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک بڑے عالم کی ویڈیو بنا کے بھیج دی جائے تو انہوں نے تو واہ واہ کری جانا ہے. اور عالم صاحب کے فرشتوں کو نہ پتا ہو کہ یہ میں نے کہا ہوا ہے، آواز بھی اس کی ہو، جیسچرز بھی اس کے ہوں، اور وہ ممبر پہ دکھا دیا جائے مسجد نبوی کے یا مکے کی ویڈیو بنا کے دکھا دی جائے، اور وہ آپ سارا وہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ایسے ہی ہے. تو ہمارے لوگوں نے تو واہ 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 کری جانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پریکٹیکل میں بھی لے آنا ہے. ٹھیک، اسی بات پہ آپس میں فرقہ بازی، لڑائی بازی بھی شروع ہو جانی ہے. ادھے نے کہنا تھوڑا جا غلط، تھوڑا جا صحیح بھی ہے، نہیں اتھو ترجمہ ٹھیک ہے، وہ بھی چند ہوں گے، انہیں پہلے فارغ کر لیا جائے گا. ٹھیک، جو اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اسے کرٹیسائز کرنا شروع کریں گے تو انہیں ٹریس کرنا، یا اگر انہیں واقعی کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو انہیں تو سب سے پہلے ٹریس کرنا آسان ہوگا نا. تو انہوں کا کنڈا کرنا تو مشکل نہیں ہوئے گا، ہولی ہولی سارا نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو باقی رہ جان کے سبحان اللہ الحمد للہ واہ 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 کرنے والے، یہ جانے بوجھے بغیر کہ یار یہ قرآن ہے نہیں ہے. ٹھیک، مجھے کہہ رہا تھا کہ سر یہ حال ہے، اور یہ چیز تو 20-30 سال پرانی ہے. میں اب پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں تو مجھے اویلیبل ہے، اور ابھی مارکیٹ میں ویسے نہیں آئی. تو جب یہ آئے گی، یہ سارا کچھ اس پہ سارا ہوم ورک پورا ہے، تو یہ تو شہر کے شہر آپس میں لڑنے مرنا شروع کر دیں گے، جب تک انہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی. میں وہ اس کو کھول کے اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے بھی ضائع کیا، اس نے بھی اسے ضائع کیا، کہ یار یہ آئیڈیا اتنے نہ کسی نو آ جائے، گورے صاحب اپنا سر پھڑ کے بیٹھے ہون کہ یار ساری پلاننگ سے سانوں تھوڑا جہا مال اتوں چاہیے سی، اتنے پہلے ہی آگ لگ گئی ہے. ٹھیک، تو اتنے کا جڑا آئیڈیا آئے گا وہ تو پھر تمہیں پتہ ہے نا، یہاں نے تو ویاگرا تو زبردست دوائیاں بنا لیا نے. ٹھیک ہے، وہ بیچارے اتنے دوائی لین آئے ہوں نے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے نا. وہ اس نے سوال ایک اس اینگل سے کیا ہوا تھا، وہ کر دیں، میں چلے بول ہی دیتا ہوں، سوچیں آپ لوگ. یہ مجھے کچھ بہتر لگی تھی بات اس کی. If Third World War broke out and we have to fight anti-Islamic forces, particularly Dajjal or Antichrist, then how we can fight them as they are far ahead in technology and every aspect? Don't you think we should avoid them and be friends with them? Are we capable of fighting them? اس کا فائنل کنکلوژن یہ تھا کہ یار صلح کر لیے. ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار میں ملکہ برطانیہ نے زبردستی بھرتیاں جب کروائیں ادھر سے بھی، ٹھیک ہے، تو گورے نے پوری ریسرچ کی ہوئی تھی کہ مارشل ریس کون سی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیلٹ جتنی ساری ہے، چکوال والی اور ساری جو بھی تھے پٹھان اور راجپوت اور یہ سارے، انہیں وہ آرمی میں لیتے تھے فائٹرز. لیکن اب ورلڈ وار بروک ہو گئی تو بندے بہت چاہیے تھے، تو
بڑے بڑے گاؤں میں سے چودھریوں کے لڑکے یا اچھے گھروں کے لڑکے, پڑھے لکھے بھی, عقل مند بھی چاہیے تھے, مطلب فورسڈ بھرتی تھی, زبردستی جلدی جلدی بندے بھری جا رہے تھے. تو آخر جو انہوں نے مراسیاں دے منڈے بھی پھڑ لے, ٹھیک, وہ نال ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਛਿੱਲੜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਵਾਓ, ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਪਵਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਫੜੇ ਨੇ. ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕੇ ਬਤਾਈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸਕੋ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਪਾੜੋ ਪਹਿਲੇ. وہ نشانے لگے کہ انہوں نے دکھایا کہ اگر ہم ادھر کر دیں گے تو ادھر بھی کر دیں گے, چلو فٹافٹ بندوقاں پڑھو, 2 دن دی ٹریننگ تے چلو برما یا کہیں اور. آخرکار انہوں نے جو جڑا تیری طرح میری طرح گل کر سکتا سی, انہیں گورا صاحب نے گل کی, تو انہیں کہ صاحب کرانا کی ہے ساڈے کولوں. انہیں کہا بھی جنگ لگ گئی ہے, جاپان والے تے جرمنی والے تے فلانے رل گئے نے, تو تھوڑا بھی تم, مطلب ہم تمہارا ملکہ ہے, ہم تمہارا بادشاہ ہے, ہم تم لوگ تو ہمارا بھائی ہے, جنگ لڑنا ہے. لڑائی ہو گئی ہے. انہیں پھر ਢੋਲਕੀ بجائی, انہیں کہا بادشاہ سلامت, جان دی مان پاواں تے گل کواں. انہیں کہا جے گل ساڈے تے آ گئی نا تو صلح کر لو, ٹھیک ہے. اسی جنگ نہیں جے لڑنی, اسی ادھر جا کے انہوں کا قصیدہ گان لگ پاں گے, واہ واہ صاحب کیا بات ہے, آپ کی پینٹ کی کیا بات ہے, آپ کی گوری کی کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اسی تو اتنے جا کے گانے گاؤن لگ پڑنا جی, بندوق مذاق اسی نہیں چلانی, اسی انہوں دیا تعریفاں کریں گے تو انہوں رل جائیں گے, ٹھیک ہے. بلکہ تواڈے آ کے دسن لگا گے اینوں بھی پھڑو یہ بڑا کردا سی, اینوں بھی پھڑو یہ بڑا کردا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بچے نے بھی آخر ساری انٹیلیجنس اور ٹولیجنس دس کے مینوں کہندا ہے, کیونکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے اور بالکل نئی چیز پہ وہ کام کر رہا تھا, اس کی دور تک سوچا اس نے, اور کچھ نظر بھی آیا اس نے وہاں پہ. لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ سائنس کا بندہ, ٹیکنالوجی کا بندہ, ساری چیزیں وہ سوچ رہا ہے, اور چونکہ ان کی پلاننگ کو, ان کے اس وقت ریڈی پن کو وہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار ہمارے بندوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, انہوں نے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا ہے, خوشی سے لینا ہے, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زہر ہے یا یہ بارود ہے یا یہ الٹا ان سب کو اڑا دے گا. تو یہ تو اس کو بڑا اٹریکٹ ہوں گے اس کو دیکھ کے, ٹھیک. اس کے بعد یہ بحثوں میں پھنسیں گے, اور اس کے بعد جتنی دیر تک انہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے, یا یہ تو قرآن نے ایسے کہا ہی نہیں ہے, اس وقت تک یہ آپس میں اتنے لڑ مر چکے ہوں گے, جس طرح انگریز نے پہلے بھی کیا کہ آپ کو دیوبندی, بریلوی, حنفی, پتہ نہیں کس کس میں لڑا دیا نا, ٹھیک. اسلام تو یہ تھی نہیں بات, عمل کا نام تھا, ٹھیک, پریکٹیکل کا نام تھا, اللہ کو ماننے کا بیسیکلی پہلے نام ہے, اس کی فائنلٹی کو ماننے کا نام ہے. اس پوائنٹ کو وہ بچہ بھی مس کر رہا تھا. اس نے یہ سوال کیا اپنی طرف سے بہت کہ سر آپ کو میں نے یہ چیزیں بھیجی ہیں, آپ ان کو پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں, تو آپ نا تھوڑا سا, مجھے اس نے کہا کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ آپ کو نا یہ امید ہے کہ اگر جنگ ہو گئی تو یہ لڑ پڑیں گے, تو اسی کو جہادی تیار کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یا اپنی فوج کو آپ سمجھ رہے ہیں, یا کسی کو جو بھی وہ امہ کٹھی ہو جائے گی. بڑی اس نے بڑی اچھی مدلل سی بات کی ساری, کہ سارے انہیں تو قرآن کا ہی نہیں پتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے سالوں میں آپ یہ بات سمجھا لیں گے. میں کہا پتر, پھر میں کہا پتر انہوں نے سر تے جے پی گئی نا, ٹھیک ہے, انہوں نے رب جے یاد آ گیا, ایک ہی طریقہ ہے ان سے مقابلے کرنے کا, ان کمزوروں کو شاہین بچوں کے بالوں پر تھے, ٹھیک ہے, ان کرگسوں کو, ان گدھوں کو جو چند جزیروں کی خاطر ماں کو بیچ دیتے ہیں, یہ انہیں رب یاد آ گیا نا, ٹھیک, وہ جو ان کے کانوں میں اذان دی ہوئی ہے نا پہلے دن, ٹھیک ہے, وہ جن کی ماؤں نے انہیں دودھ پلایا ہوا ہے, وہ اگر انہیں یاد آ گیا اللہ اکبر, اس اللہ پہ یہ ڈٹ جائیں, تو دیٹ از دا موسٹ پاورفل تھنگ ٹو ہیو ان یور آرسنل. آپ کا ایمان, آپ کا اپنے اللہ پہ توکل, اور آپ کو کوئی خوف نہ رہے اگر آپ کے کیمپ میں اللہ ہے, آپ اللہ کے کیمپ میں ہیں, دوسری سائڈ پہ پوری دنیا کھڑی ہے, اور آپ کو اپنی جان جانے کا خوف نہ ہو, آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہو کہ پیچھے کیا ہوگا, آپ کو اپنے بیویاں, بچے, گھر بار لوٹ جانے کا پھر کوئی خوف نہ ہو,
چونکہ آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں, وہ سارا بھی گیا تو گیا. یہ دنیا کی چیز بنائی ہوئی جو کچھ بھی ہے, وہ اگر ویسے بھی آ کے آپ کو تباہ کر دیں گے, تو اگر وائی ناٹ کہ آپ اللہ کے لیے ڈٹ جائیں, صرف اتنا مان جائیں کہ اللہ ہے, اور اس اللہ کے توکل میں آپ اپنی جگہ سٹینڈ تو لیں. ٹھیک, آپ کو کہا جائے کہ قرآن کے اگینسٹ جاؤ, اپنے بھائی کے اگینسٹ جاؤ, اپنی بہن کو رات کو ہمارے آگے پیش کرو, اپنی ماں ہمارے آگے لٹاؤ, تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہو. آپ کمیٹی آف نیشنز کے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہو کہ وی ول فائٹ. بس آپ نے کس پہ فائٹ کرنی ہے؟ یہ پٹاخے پہ؟ یہ پٹاخے ان کے پاس بھی ہیں تو ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں. وہ اس جذبہ ایمانی سے, اس حب رسول سے صرف ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں کہیں اپنے نبی کی بات یاد آ گئی, یا اپنے نبی کے کسی عاشق کے پیچھے یہ پاگل ہو گئے. ایک بندہ ہی چاہیے ہوتا ہے, جو آپ کہہ رہے ہو ملا ہے کہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, خدا نے جب اپنے ارادوں کو کامیاب کرنا ہوتا ہے, وہ بندہ خود پیدا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ اپنے فیصلے اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے. اس کا اگر ارادہ ہے کہ بس اب قیامت لانی ہے, تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک, دجال بھی تو اسی نے بھیجنا ہے, دجال کو طاقتیں بھی اسی نے دینی ہے. ٹھیک, لیکن اس کے خلاف لڑنے والوں کو جذبہ ایمانی بھی پھر اسی نے دینا ہے. ٹھیک, تو اگر اس ایک اللہ کو جو مان گئے, چاہے شہید ہو گئے, چاہے لٹ گئے, چاہے کربلا برپا ہو گئی, کیا وہ مر گئے؟ کیا کربلا والے مر گئے, مٹ گئے؟ یا آج بھی زندہ ہیں, انہیں مٹانے والے مٹ گئے؟ ایسے ہی ہے. وہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, اس ایک بندے کے ارد گرد باقی کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو ایک باپ ہوتا ہے, ڈاکو آ گئے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابا جی خالی ہاتھ ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے, بیوی بھی رو رہی ہے, ابے کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ابے کو چپیڑے پاڑ رہی ہیں. ابا انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ لوگوں نے جو لینا ہے چلیں لے لیں, ان کو نہ ہاتھ لگائیں, کاکیوں کو, بچیوں کو, عزت کو. ٹھیک ہے, سارا کچھ رکھ دیتا ہے ان کے آگے, یہاں تک کر سکتا ہے وہ. یہ بھی ایک قسم کا وہ ڈیفینس کر رہا ہے. جہاد کہتے ہی اسے ہیں, چادر اور چار دیواری کا تحفظ. تو اگر کوئی آپ کی چادر بھی کھینچ رہا ہے, آپ کی چار دیواری میں بھی انٹروڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور رادر آ کے آپ کے اوپر اپنے ایجنٹ بٹھا کے اور وہ آپ کو رول کر رہا ہے, آپ کو آپ کا مذہب, آپ کا دین, آپ کا اللہ, آپ کی بیسک ہیومن ویلیوز پہ بھی کمپرومائز کرنے کو کہہ رہا ہے. آپ کو کہہ رہا ہے کہ لواطت جائز ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ سود کی کوئی چکر نہیں ہے, پرانی بات ہو گئی, 14 سال پرانی باتیں نہ کرو, اور آپ سر پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلے مجھے تو نہیں نہ کہا, اس کو کہا ہے. یو آر ویٹنگ فار دا انیویٹیبل. ٹھیک ہے, لیکن آپ میں سے چند جو اگر ڈٹ گئے کہ نہیں یہ کون سا LGBT, کیوں نہیں بات, خبردار ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے. ٹھیک, آپ کو اکنامکلی پکڑا جائے, آپ کو فائنینشلی ہینڈی کیپ کر دیا جائے, آپ کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کر دیا جائے, واٹ ایور جو بھی کیا جائے, کہندا ہے 100% ہرائیں پریت نہ گوائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی اگر اپنے معشوق سے محبت ہوگی, میں ایسے لوگ جانتا ہوں, ایسی کاکیوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ذلیل ہو گئی ہیں چاہے اپنے معشوق کے پیچھے کہنے کو دنیا کے نزدیک, لیکن اپنا فوکس ان کاکے کاکیوں کا میں نے ہٹتے نہیں دیکھا عشق مجازی میں. ٹھیک ہے, انہی کو اگر عشق حقیقی ہو جائے, وہ چند پاگل جو ہیں وہ یہ تھوڑا گنتی کرتے رہیں گے کہ ہمارے پاس تلواریں کتنی ہیں, روم کتنا بڑا ہے, شام کتنا بڑا ہے, ایران کتنا بڑا ہے, مصر کتنا بڑا ہے, افریقہ کا کیسے جائیں گے, کیسے لڑیں گے, ہمارے پاس کشتیاں کم ہیں, بندے کم ہیں, تلواریں تھوڑی ہیں, گھوڑے نہیں ہیں. نہیں, انہیں یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے رسول کا حکم ہے, لشکر جانے ہی جانا ہے, اور ہم اللہ کا نظام لگانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جنگ, اس میں جانے والے شہید ہوں گے, لیکن اس لیے اگر ہم لڑ رہے ہیں کہ جناب ادھر بارڈر سے تم کیوں آئے, سمگلر کا ادھر سے حصہ تھوڑا ادھر کیوں گیا اور ادھر کم کیوں آیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مارنے والا اور مرنے والا دونوں ایک ہی راستے پہ ہیں, جو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں.
جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, جو خالص اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ شہید ہے. ٹھیک, وہ اس کی گواہی دے رہا ہے, شہید ہو کے جان دے کے گواہی دے رہا ہے کہ میرا اللہ ہے, مجھے پرواہ ہی نہیں ہے جان کی. یہ بھی بچوں والا سوال ہے کہ وہ مجھے آگے جنت ملے گی اور یہ وہ نہیں. اللہ کا بندہ یہ نہیں لڑ رہا ہوتا, وہ صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا پیغام ہے, لڑو مت, میں تمہارے گھر میں نہیں آیا, میں تمہارے ساتھ فساد نہیں کر رہا, میں تمہاری جان مال اولاد کو خطرہ نہیں دے رہا, تم میری جان مال اولاد پہ انٹروژن مت کرو. لیکن اگر تم آؤ گے تو مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر وہی ڈاکو آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بیوی سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں یا آپ کی ماں سے, آپ کے یہاں گن رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے وہ آپ کے کسی سے بدتمیزی کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھتے رہنے کی بجائے کوئی لڑ پڑے گا اس گن کی موجودگی میں بھی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ٹھیک. اور اگر کوئی بیٹھا رہے گا کہ نہیں امی وہ آپ کو آپ کے کپڑے دھوتا لیکن آپ نے دیکھا نہیں تھا انہوں نے میرے گن رکھی ہوئی تھی, اور میرے چھوٹے بیٹے کو بھی انہوں نے گن رکھی ہوئی تھی, تو امی آپ کی اس عمر میں, اگر امی آپ بھی تو 75 سال کی ہیں, اگر آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ امی شاید سوچے گی کہ ہاں تینوں ڈبے دا دودھ میں پیا سی ایک دن, کہے گی تو کچھ نہیں, کہے گی آہو پتر کپڑے ہی پاٹے سن, کوئی گل نہیں. یہ ہو سکتا ہے ماں ہی ہے نا, تو پھر گلے لگا لے گی. ٹھیک, اللہ تو اور شانے ہے نا اس کی, اس نے کس کو گلے لگانا ہے نہیں لگانا وہ اس دن دکھائے گا. ٹھیک ہے, سرکار معاف کر رہے ہیں, سرکار کے گھر والے معاف کر رہے ہیں, لیکن ایک پرچہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بار تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا, اور یہ میں بتا دوں یہی کر دیتا ہے, علی حق یہی ہے. ٹھیک, صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ